اس موقع دے اتے بھی عقیدہ اہل سنت خصوص بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال اہل سنت دا عقیدہ کی ہے، اور پھر جملہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور جملہ اہل بیت اطہار حضور علیہ السلام دی ازواج مطہرات انہاں تمام دے بارے بحمد اللہ تعالی ساڈی جماعت دا اور اس امت دے وچوں سواد اعظم دا جڑا عقیدہ اور نظریہ ہے وہ بالکل ہی قرآن پاک دے عین مطابق ہے کہ حضور علیہ السلام دے فرمان دا مفہوم ہے کہ فرمایا کہ جدوں تسا ویکھو اختلاف پیدا ہو گیا تانوں نظر نہ آوے کہ کیڑے پاسے جاونا ہے، کیڑا بندہ گل سچی کردا پیا ہے کیڑی جھوٹی کردا پیا ہے، فرمایا کہ اس ٹائم جڑی ایک کثیر جماعت ہے سواد اعظم دی پیروی کرو، یعنی جیڑی گل دے اتے ایک مکمل جماعت کار بند ہے اور اس دا طریقہ کار ہے، اس دے اتے تساں اپنے عقیدے دی بنیاد رکھو اور اپنا عقیدہ بھی سواد اعظم والا رکھو۔ اس وجہ تو اہل سنت دا اور اس امت دے وچ اکثریت دا جڑا عقیدہ و نظریہ ہے اس دا خلاصہ یہ ہے کہ حضور دے نال اسا محبت کرنی ہے نا جدوں تے پھر حضور دی ہر نسبت دا حیا کرنا ہے، حضور دے صحابہ ہون یا حضور دی اہل بیت ہوئے، حضور دیاں بیویاں ہون، کسے دے بارے بھی کوئی بھی گندی سوچ ساڈے ذہن وچ نہیں آنی چاہیے۔ یہ ساڈے عقیدے دی شفافیت ہے، اور اس اعتبار نال اہل بیت دی شان ہوئے تو ایک سنی بیان کرتا ہے، صحابہ دی شان ہوئے تو وہ بھی سنی بیان کرتا ہے، ازواج مطہرات دی شان بیان کرنی ہوئے تو وہ بھی سنی بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ساڈے اعتبار نال اور قرآن و سنت دے اعتبار نال، کیونکہ قرآن و سنت دے وچ اسا اگر ویکھیے تے رب نے سانو حضور نال محبت دا حکم دیتا ہے، اور حدیث پاک حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، فرمایا کہ رب نال محبت اس وجہ تو کرو کہ تانوں رب کھواندا پیواندا ہے، رب تہاڈا خالق ہے، رب تہاڈا رازق ہے، اور فرمایا کہ میرے نال بھی محبت کرو، کیوں؟ کیونکہ تہاڈا رب میرے نال محبت کرتا ہے، اور فرمایا کہ پھر میری اہل بیت نال بھی محبت کرو، احبوا اہل بیتی لحبی، فرمایا کہ میری اہل بیت نال محبت کرو، کیوں؟ کیونکہ فرمایا کہ تساں میرے نال محبت کر دو۔ اس کے علاوہ صحابہ دے بارے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تتخذوا مغردا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، فرمایا کہ میرے جاون تو بعد میرے صحابہ نو نشانہ نہ بنا لویا ہے، انہاں دے اوتے گلاں کسنیاں، انہاں دے اوتے کوئی نہ کوئی ایویں گل مار دیونی، فرمایا کہ اے کام نہ کریا جے، کیوں؟ فمن احبهم فبحبی احبهم، فرمایا کہ جیڑا انہاں نال محبت کرسی وہ میری محبت دی وجہ تو انہاں نال محبت کرسی، تے جیڑے اس نال بغض رکھیا تے وہ سمجھ لو میرے نال بغض رکھدا ہے۔ لہذا ساریاں احادیث مبارکہ نو ویکھیا جاوے یا قرآن پاک دی آیتاں نو ویکھیا جاوے کہ جس قرآن دے وچ اہل بیت دی بھی شان ہے، حضور دے صحابہ دی بھی شان ہے اور حضور دی محبت دا بیان ہے، تے او اس چیز دا تقاضا کردی ہے کہ حضور نال جدوں محبت ہے تے پھر حضور دی ہر نسبت نال محبت ہے، وہ چاہے حضور دے صحابہ ہون تے او بھی ساڈے دلاں تو ود کے ساڈی جان تو ود کے سانو عزیز ہیں، اگر حضور دی اہل بیت ہوئے تے اساں انہاں نال بھی محبت کردے ہیں، حضور دی ازواج مطہرات ہون تے انہاں دے بارے بھی کوئی بھی گھٹیا گل ساڈے منہ چوں نہیں نکلدی، اے شفافیت ہے ساڈی۔ اور بالخصوص پھر صحابہ کرام علیہم رضوان دے وچ مختلف کیٹاگریاں، مختلف درجہ بندی ہے کہ کچھ فتح مکہ تو پہلے اسلام لے کے آئے، کچھ فتح مکہ تو بعد اسلام لے کے آئے، اور پھر انہاں وچوں بدر والے، احد والے، بیت رضوان والے، لیکن انہاں سارے دے وچوں سب تو ود کے رب نے جڑی شان عطا کیتی ہے، اس امت دے جمہور دا اور اکثریت دا یہ فیصلہ ہے کہ سب تو ود کے رب ذوالجلال نے اگر شان عطا کیتی ہے تو سیدنا صدیق اکبر نو شان عطا کیتی ہے۔ اس حوالے نال مستدرک للحاکم دے وچ اے روایت موجود ہے، حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندن کہ اساں حضور دی بارگاہ دے وچ موجود آسے، شہید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علی حسان ابن ثابت قلت فی ابی بکر شیئا،
کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے درباری شاعر ہیں حضرت حسان بن ثابت، اس نو حضور نے فرمایا کہ اے حسان بن ثابت، کیا تو میریاں شاناں تے بڑیاں بیان کیتیاں، واحسن من کلام ترقت عینی واجمل من کلام تالد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، کہ تو میری شان بڑی بیان کیتی ہے، میرے بارے اشعار بھی بڑے لکھے، کیا میرے یار ابو بکر دے بارے بھی کچھ لکھے ہی؟ مستدرک للحاکم دے وچ موجود ہے، اس کے علاوہ بھی کئی دیگر کتاباں دے وچ موجود ہے۔ تے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، یا رسول اللہ میں لکھیں۔ تے آپ نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ قال حتی اسمع، حضور نے فرمایا کہ پھر سناؤ تاکہ اساں بھی سنیے۔ تے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے، وثانی اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به اذ صعد الجبل، فرمایا کہ او دو دے وچوں دوسرا کہ جدو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو غار دے وچ لے جاون والے، اور قرآن پاک دے وچ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، فرمایا کہ اس ٹائم غار وچ دو ہی بندے ہیں، انہاں دو دے وچوں جڑا دوسرا ہی ابو بکر صدیق ہے۔ وقد طاف العدو به اذ صعد الجبل، فرمایا کہ جدو دشمن نے انہاں دا گھیراؤ کر لیا، دشمن نے انہاں نو گھیر لیا، تے اے اپنے محبوب نو لے کے پہاڑ دے اوتے چڑھ گیا اپنے محبوب نو بچان واسطے۔ فرمایا کہ وکان حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علموا من الخلائق لم يعدل به رجلا، فرمایا کہ او رب ذوالجلال دے رسول دا محبوب ہے۔ وکان حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو بکر صدیق وہ ہے کہ جڑا رب دے بھی رسول دا محبوب ہے۔ وقد علموا من الخلائق لم یعدل به عدلا، لم یعدل به رجلا، فرمایا کہ مخلوق نو بھی پتہ ہے، سارے لوگاں نو بھی پتہ ہے، ساری مخلوق نو پتہ ہے کہ اس ورگا کوئی بندہ اس دے برابر نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے جملے پڑھے، اے شعر پڑھے، تو حضور علیہ السلام مسکرائے اپنے یار دی تعریف سن کے۔ یعنی یہ ساریاں اگر چیزاں ویکھیاں جاویں تو صحابہ کرام علیہ رضوان خود حضرت سیدنا صدیق اکبر دی شان بیان کر دیں۔ اور اسی طرح مصنف دے وچ، اور اسی طرح الاستیاب دے وچ، مستدرک للحاکم دے وچ، معجم کبیر للطبرانی دے وچ، مجمع الزوائد دے وچ ایک اور شعراں دی ایک پوری لڑی لکھی ہوئی ہے حضرت ابوبکر صدیق دی شان وچ۔ حضرت عامر تابعین اے پوچھ دین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کولوں، پوچھ دین کہ کانا اول اسلامن، پوچھن لگے کہ سب تو پہلے اسلام کیا قبول کیتا ہے، اسلام کون لے کے آیا ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اما سمیت قول حسان ابن ثابت، فرمایا کہ حسان بن ثابت دا تسا یہ شعر نہیں سنیا، کیڑا اذا تذکرت شجوا من اخی سکت فذکر اخاک ابا بکر بما فعلا، حضرت حسان بن ثابت نے شعر لکھے اور آپ نے فرمایا کہ اذا تذکرتا شجوا من ای سکت من اخی سکت، فرمایا کہ جدو حضور دے پکے یاراں دی گل ہوئے، جدو انہاں دا تذکرہ ہوئے اور حضور دے یاراں دا، اور تسا اپنے بھائیاں دا جدو تذکرہ کرو